ISPR کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ پاکستان نے ایران میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر کارروائی کی ہے۔ ISPR کی جانب سے یہ رد عمل دیا گیا ہے۔ تو آپ کو بتائیں کہ پاکستان نے ایران میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر کارروائی کی ہے۔ ISPR کا یہ رد عمل سامنے آیا ہے۔ ISPR کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان نے ایران میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر کارروائی کی ہے۔ تو رد عمل آیا ہے ISPR کا۔ آج صبح ایران کے صوبہ سیستان میں دہشت گردوں کی مخصوص پناہ گاہوں کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ پاکستان کی جانب سے اس انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کو مرگ بر سرمچار کا نام دیا گیا تھا، اور اب ISPR کا بھی یہ رد عمل سامنے آیا ہے۔ ISPR کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان نے ایران میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر کارروائی کی ہے۔ انتظار تھا ہمیں ISPR کے رد عمل کا، اور اب یہ سامنے آیا ہے۔ تو آپ کو یاد دلا دیں کہ آج صبح ایران کے صوبہ سیستان میں دہشت گردوں کی مخصوص پناہ گاہوں کو نشانہ بنایا گیا۔ پاکستان کی جانب سے اس انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کو مرگ بر سرمچار کا نام دیا گیا۔ سما کی نمائندہ خصوصی سمیرہ خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سمیرہ، انتہائی اہم سٹیٹمنٹ ISPR کی جانب سے کیا بتایا گیا ہے اس کارروائی سے متعلق؟ جی بالکل، اس میں ISPR انٹر سروس پبلک ریلیشنز کا سٹیٹمنٹ آ گیا ہے، بہت اہم سٹیٹمنٹ ہے، اور اس میں تمام تر تفصیلات جاری کی گئی ہیں۔ 18 جنوری 2024 کو پاکستان نے ایران کے اندر ان ٹھکانوں کے خلاف مؤثر حملے کیے جو پاکستان میں حالیہ حملوں کے ذمہ دار دہشت گردوں کے زیر استعمال تھے۔ درست حملے، کلنگ ڈرونز، راکٹس، بارودی سرنگیں اور سٹینڈ آف ہتھیاروں کا استعمال کرتے ہوئے یہ حملے ڈیزائن کیے گئے تھے۔ کولیٹرل نقصان سے بچنے کے لیے زیادہ سے زیادہ احتیاط برتی گئی ہے۔ بلوچستان لبریشن آرمی اور بلوچستان لبریشن فرنٹ نامی دہشت گرد تنظیموں کے زیر استعمال ٹھکانوں کو انٹیلیجنس پر مبنی آپریشن میں کامیابی سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس آپریشن کا کوڈ نیم مرگ بر سرمچار تھا، اور اس کا یہی مطلب ہے کہ سرمچار مرد آباد یا موت سرمچار کے لیے۔ نشانہ بنائے گئے ٹھکانے بدنام زمانہ دہشت گرد استعمال کر رہے تھے، جن میں دوست عرف چیئرمین، بجر عرف سوغت، ساحل عرف شفق، اصغر عرف بشام اور وزیر عرف وزی شامل ہیں۔ پاکستان کی مسلح افواج دہشت گردی کی کارروائیوں کے خلاف پاکستانی شہریوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے ہمیشہ تیار ہیں۔ اس اسٹیٹمنٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا احترام اور کسی بھی مہم جوئی کے خلاف تحفظ کو یقینی بنانے کا ہمارا عزم غیر متزلزل ہے۔ ہم پاکستانی عوام کی حمایت سے پاکستان کے تمام دشمنوں کو شکست دینے کی اپنے عزم کا اعادہ کرتے ہیں۔ ISPR کا کہنا ہے آگے بڑھتے ہوئے دونوں ہمسایہ برادر ممالک کے درمیان دو طرفہ مسائل کے حل میں بات چیت اور تعاون کو سمجھداری سمجھا جاتا ہے۔ ٹھیک، سمیرہ ہمارے ساتھ موجود ہی رہیے گا۔ بڑی اہم اسٹیٹمنٹ ISPR کی جانب سے سامنے آئی ہے کہ پاکستان نے ایران میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر کارروائی کی ہے۔ یہ دہشت گرد پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث تھے۔ BLF اور BLA کے ٹھکانوں کو آج صبح نشانہ بنایا گیا۔ بدنام زمانہ دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ بدنام زمانہ دہشت گرد ان ٹھکانوں کو استعمال کر رہے تھے اور ان ٹھکانوں کو ہی نقصان پہنچایا گیا ہے، نشانہ بنایا گیا ہے۔ پاکستانی عوام کی حمایت سے دشمنوں کو شکست دینے کا عزم ظاہر کیا گیا ہے ISPR کی جانب سے۔ آپ کو بتائیں کہ بڑے نقصان سے بچنے کے لیے حملوں میں انتہائی احتیاط برتی گئی ہے۔ ISPR کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا ہے اس حملے سے متعلق، اور آپ کو بتائیں کہ آج صبح پاکستان نے ایران میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر مؤثر حملے کیے ہیں۔ ISPR کی جانب سے یہ چیز سامنے آئی ہے، اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے۔ حملوں میں ڈرونز، راکٹس اور دیگر ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا ہے۔ ISPR کا یہ بھی کہنا ہے بدنام زمانہ دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور بڑا نقصان نہ ہو، بڑے نقصان سے بچنے کے لیے انتہائی احتیاط سے یہ سارا عمل کیا گیا ہے۔ آج صبح پاکستان نے ایران میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا، BLA اور BLF کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا، جہاں سے یہ بدنام زمانہ دہشت گرد پاکستان میں کارروائیاں کرتے تھے، اور ان کو ختم کرنے کے لیے آج صبح یہ کارروائی کی گئی۔ ایران کے صوبہ سیستان میں دہشت گردوں کی مخصوص پناہ گاہوں کو نشانہ بنایا گیا۔ پاکستان کی جانب سے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کو مرگ بر سرمچار کا نام دیا گیا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ BLA اور BLF کے یہ ٹھکانے تھے جو بدنام زمانہ دہشت گرد ان ٹھکانوں کو استعمال کر رہے تھے، صرف انہیں ہی نشانہ بنایا گیا ہے۔ سما کی نمائندہ خصوصی سمیرہ خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سمیرہ، ایک بار پھر ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیے گا کہ ان حملوں سے متعلق ISPR کی جانب سے کیا اسٹیٹمنٹ دی گئی ہے؟
جی بالکل، یہ وہ بیان ہے جس کا صبح سے انتظار کیا جا رہا تھا، اور اس میں بہت اہم بیان سب سے پہلے تو تفصیل دی گئی ہے آپریشن کی۔ آپریشن کا کوڈ نیم تھا مرگ بر سرمچار۔ بہت سے سننے والوں کو اس کا اندازہ نہیں ہوگا، یہ فارسی زبان کا لفظ ہے اور فارسی میں اس کا ترجمہ ہے سرمچار کی موت یا سرمچار مرد آباد۔ سرمچار وہ لفظ ہے جو یہ تمام تر بلوچ پاکستان سے بھاگے ہوئے دہشت گرد اپنے لیے استعمال کیا کرتے تھے ایز اے ورڈ آف گلوریفیکیشن، مگر اصل میں اس آپریشن کا نام مرگ بر سرمچار رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو وطن عزیز کا دشمن ہے اور وہ دوسری زمین پر بیٹھ کر اگر خود کو محفوظ سمجھ رہا ہے اور ملک پر حملہ کرنے کو جائز سمجھتا ہے، اس کے لیے یہی انجام ہوگا، اور جو باقی وہاں پر لوگ ہیں چھپے ہوئے ہیں اور پاکستان کے خلاف پلان کر رہے ہیں، ان کا انجام بھی یہی ہونا ہے۔ اب اس میں ISPR کی تفصیل کے مطابق 18 جنوری کو پاکستان نے ایران کے اندر ان ٹھکانوں کے خلاف مؤثر حملے کیے ہیں جو پاکستان میں حالیہ حملوں کے ذمہ دار دہشت گردوں کے زیر استعمال تھے۔ اس میں پریسائز اٹیک یعنی درست حملے، کلنگ ڈرونز کا استعمال کیا گیا ہے، راکٹس، بارودی سرنگیں، اسٹینڈ آف ہتھیار استعمال کرتے ہوئے یہ ہتھیاروں اس تمام حملے کو ڈیزائن کیا گیا۔ کولیٹرل نقصان نہیں ہوا۔ سب سے بڑی کامیابی پریسیجن اور مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہے پاکستان کی فورسز کا کہ کوئی اس میں جانی نقصان عام لوگوں کا نہیں ہوا، نہ کسی ایرانی فورسز کا ہوا ہے، نہ عام شہریوں کا ہوا ہے، اور بہت ہی پریسائز اپنے ہدف کو چھوتے ہوئے یہ حملے تھے۔ اس کے بعد بلوچستان لبریشن آرمی، بلوچستان لبریشن فرنٹ نامی دہشت گرد تنظیموں کے زیر استعمال یہ ٹھکانے تھے جن پر انٹیلیجنس پر مبنی پریسائز اور درست ہدف کو چھوتے ہوئے یہ اٹیکس کیے گئے ہیں۔ ساتھ ہی رہیے گا۔ دفاعی تجزیہ کار قمر چیمہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قمر چیمہ صاحب، صبح سے ہم انتظار کر رہے تھے، ISPR کی جانب سے بیان سامنے آیا اور اس میں واضح طور پر یہ کہا گیا ہے کہ بڑے نقصان سے بچنے کے لیے حملوں میں انتہائی احتیاط برتی گئی، BLA اور BLF کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، یعنی جو دہشت گرد وہاں پر موجود تھے، پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث تھے، ان کو نشانہ بنایا گیا۔ جی یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ، اور اس پہ ایرانین میڈیا بھی یہ کہہ رہا ہے کہ نان ایرانینز کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بلوچ لبریشن آرمی اور بلوچ لبریشن فرنٹ کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ اور جو اس میں چیز ہے، وہ دوسری اہم چیز اس میں یہ ہے کہ جو کولیٹرل ڈیمیج ہے، یعنی کہ سویلینز کو بچایا گیا ہے جو عام ایرانی ہو سکتے ہیں یا ان کے ارد گرد رہ رہے تھے، ایسے لوگ گردوں سے تعلق نہیں تھا، اور بچایا گیا ہے اور ایرانی میڈیا کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی جو افواج ہیں وہ اس وقت کمپلیٹ ریڈی ہیں، الرٹ ہیں، اور ریڈینس میں کوئی کسی قسم کا وہ نہیں ہے، ایشو نہیں ہے، اور ہم ہر قسم کی جو دہشت گردانہ کارروائی ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے بالکل تیار ہے۔ سو میرا خیال ہے کہ ایران کی جو حکومت ہے اس کے اوپر ایک بہت بڑا پریشر آ گیا ہے، اور وہ پریشر یہ آیا ہے کہ یہ دہشت گرد یہاں پہ کیوں موجود ہے، یہ بلوچ لبریشن آرمی اور بلوچ لبریشن فرنٹ کے دہشت گرد ایران کے اندر کیا کر رہے تھے۔ ان جماعتوں کے لوگوں کا ایران میں موجود ہونا اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ صرف ان لوگوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے جو پاکستان کے اندر بد امنی پھیلانا چاہتے ہیں، وہ صرف ان لوگوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے جو پاکستان کے اندر دہشت گردانہ کارروائیوں میں شامل ہیں۔ اور ہمارا پیغام ہے خطے کی تمام طاقتوں کو سمیت بھارت کے کہ کسی قسم کی مس ایڈوینچر نہیں ہونی چاہیے۔ کوئی ملک یہ نہ سمجھے کہ وہ مس ایڈوینچر کر سکتا ہے، کوئی ملک یہ نہ سمجھے کہ وہ ان حالات کا فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ سو پاکستان نے الرٹ کر دیا ہے تمام خطے کی طاقتوں کو۔ سو اس میں جو کلیئرٹی آنی چاہیے کہ ریڈی ہیں ہم۔ دوسرا، ہم نے وہاں پہ سویلینز کو ٹارگٹ نہیں کیا، ہم نے بلوچ لبریشن آرمی اور بلوچ لبریشن فرنٹ کو ٹارگٹ کیا ہے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ ہم کسی قسم کی مس ایڈوینچر کو نہیں پسند کریں گے۔ اور تیسرا، ڈائیلاگ ہی راستہ ہے۔ سو ایران کو پیغام بھیجا گیا ہے کہ ہم ڈائیلاگ کو اہمیت دیتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بردر اسلامک ملک ہے، اور بردر اسلامک ملک کے ساتھ ہم جو اپنے بائیلیٹرل مسائل ہیں وہ بیٹھ کے ٹیبل پہ بیٹھ کے حل کریں۔ دیکھیں آج بھی پاکستان جو ہے وہ بردرلی کنٹری اس کو کہہ رہا ہے ایران کو، جس کو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان still gives value to whatever has happened۔ ہمیں اس چیز کا بڑا شدت سے اور بڑی اہمیت دے رہا ہے پاکستان کہ اگر ہم نے بلوچستان اور اس میں ایران کے اندر ٹارگٹ کیا تو صرف اور صرف بلوچ لبریشن آرمی کو ٹارگٹ کیا ہے،
بلوچستان لبریشن فرنٹ کو ٹارگٹ کیا ہے. ہم نے وہاں پہ ایرانی عوام کو یا ایران کی افواج کو ٹارگٹ نہیں کیا. اور اس حوالے سے پریس جو ٹی وی ہے اس کی بھی رپورٹ دیکھ رہا تھا کہ ہم نے تین شاید جو نان ایرانینز ہیں ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. سو پاکستان اس کو کنٹینیوسلی اب اس کو اٹھائے گا. ڈپلومیٹیکلی پولیٹیکلی تو ہم اٹھا رہے تھے اس مسئلے کو, اور انٹرنیشنل کمیونٹی اور ریجنل اتھارٹیز کے سامنے بھی اس چیزوں میں کلیئرٹی ہو گئی, اور ایرانینز نے خود مان لیا ہے کہ یہ جو پاکستان نے جو حملہ ہوا ہے یہ حملہ پیورلی ان لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے جو دہشت گرد تھے, جو ایرانی نہیں تھے. اور ظاہری بات ہے اب ایران کے وہ لوگ جو ایرانی ہاکس سے پوچھیں گے کہ کیوں اس طرح کے دہشت گرد موجود تھے وہاں سے. جی ٹھیک, چیمہ صاحب ساتھ ہی رہیے گا. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. پاکستان میں دہشت گردی کے ذمہ داروں کے ٹھکانوں کے اوپر موثر حملے کیے گئے ہیں. ISPR کا یہ اسٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے. بریگیڈیئر صاحب کیا ری ایکشن ہے آپ کا؟ دیکھیں ISPR کا بہت ہی پازیٹیو رسپانس ہے, بڑی ڈیٹیل میں انہوں نے بتایا ہے. ہمارا ISPR کا ہمیشہ سے یہ کام رہا ہے کہ عوام کو لمحہ بلمحہ انفارم کرتے رہیں, کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہونی چاہیے. جب سے آپریشن ہوا اب ایران نے کیا, اس کے بعد کیا بات ہوئی, فارن منسٹر کی کیا بات ہوئی, پاکستان نے کیا ایکشن لیا ڈپلومیٹک لیول پر, اس کے بعد اب انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم 24 گھنٹے رسپانس دیکھیں, کیونکہ نہیں ہے تو پھر کیا. اس میں ڈرونز, راکٹ اور ایمونیشن استعمال کیا گیا صرف اور صرف دہشت گردوں کے کنسنٹریشن کیمپس کے اوپر, جہاں وہ ٹریننگ کرتے ہیں, جہاں سے وہ پاکستان کی سرزمین پر آ کے دہشت گردی کرتے ہیں. اور یہ ڈفرینس ہے ایران کے آپریشن میں انہوں نے جو کیا وہ ہمارے سویلینس سے کیا, جس سے 2 بچے اور 3 بچیاں زخمی ہوئی. آن دا کنٹری ہم نے صرف ان کے جو ہے نہ مسلح افواج پہ گئے, نہ عوام کو نقصان پہنچائے, صرف ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو تباہ کیا ہے. آئی تھنک اب اس وقت یہ بہت امپورٹنٹ تھا. وی وانٹ ٹو ٹیل دیم کہ پاکستان اپنی سوورینٹی پہ, پاکستان اپنی عوام کی بقا و سلامتی کے لیے, ان کی حفاظت کے لیے کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتا. اور یہی ہم نے کرتے جو ہمارا حق تھا, ہم نے اس طریقے سے فارمل طریقے جو قانون کے مطابق کارروائی کی ہے. آئی ایم شیور کہ نو ایرانین گورنمنٹ اس بات کو سمجھے گی. جو اور ہم نے نام بھی بتائیں گے جو ٹیررسٹ وہاں بیٹھے ہوئے تھے, جو BLF کی طرف سے اور پھر اس کے بعد سماچار کی طرف سے آتے ہیں, ان کو نقصان پہنچایا گیا. یہ جب کہ میں پہلے بہت دفعہ بتایا بھی تھا. ناؤ از دا ٹائم کہ ایران گورنمنٹ کو مور رسپانسو طریقے سے بہیو کرنا چاہیے, رسپونڈ کرنا چاہیے, اور آپ مذاکرات کی طرف جانا چاہیے تاکہ اس کو ڈی ایسکلیٹ کیا جائے, اس کو فردر ایسکلیٹ نہ کیا جائے. اس وقت ایران پہلے سے ہی پرابلم میں ہے, ان کے اوپر سینکشنز ہیں, بہت کم ممالک ان کو سپورٹ کرتے ہیں. پاکستان اور پاکستان کے عوام اور حکومت فل سپورٹ ایران کے ان پرابلم کو ہم بیان کرتے رہے ہیں. بٹ ایز لانگ ایز اٹ افیکٹ آر سوورینٹی, نیشنل سیکورٹی, کو اس پر ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے. بالکل صحیح بات ہے. پاکستان نے ٹھوس اور مؤثر جواب دے دیا ہے. دفاع اور سلامتی کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا پاکستان کی جانب سے. بریگیڈیئر صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا, چیمہ صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا. میں ذرا چاہوں گا کہ سمیرہ خان ہماری نمائندہ خصوصی موجود ہیں, ان کی طرف چلتے ہیں اور ان سے ذرا ڈیٹیل اور لے لیتے ہیں. سمیرہ آپ بتائیے گا کہ اور کیا چیزیں سامنے آئی ہیں اس اسٹیٹمنٹ میں, ذرا تفصیل سے بتائیے. سب سے پہلے تو بہت ضروری ہے ان ناموں کا جاننا. نشانہ بنائے گئے ٹھکانے پر بدنام زمانہ دہشت گرد جو ان ٹھکانوں کو استعمال کر رہے تھے, اس میں دوست عرف چیئرمین, بجر عرف سوغت, ساحل عرف شفق, اصغر عرف شام اور وزیر عرف وزی شامل ہیں. ان ناموں کا عوام تک پہنچنا بہت ضروری ہے. یہ وہ تمام نام ہیں جو کہ اسی بلوچستان کے ہمارے مختلف علاقوں میں ایران کی جانب سے, ایران کی سرزمین پر بیٹھ کر ہماری فورسز پر بھی حملے کرتے رہے ہیں, اور ہمارے پاکستان کی جانب سے, دفتر خارجہ کی جانب سے کئی بار, ڈپلومیٹک چینلز کی جانب سے, فرام ملٹری ٹو ملٹری کانٹیکٹ میں بھی کئی بار ان کو ڈوزیئرز بھی دیے گئے ہیں کہ ان کے خلاف ایکشن لیا جائے, مگر ایران کی جانب سے کوئی کارروائی نہیں کی گئی. پھر یہ ایک یونیلیٹرل ایکشن ان کی جانب سے, اور اب پاکستان کا جواب اس نے دنیا پر واضح کر دیا ہے کہ پاکستان ہمیشہ اقوام متحدہ کے چارٹر اور اصولوں کے مطابق موو کرتا ہے, مگر جس طرح کے یونیلیٹرل ایکشن چاہے وہ بھارت لے, 27 فروری کے حوالے سے بات کی جائے, یا ایران کا یہ اسٹیپ جو ہے
اس کا جواب دینا پاکستان ایک خود مختار ملک کے طور پہ بہت اچھی طرح جانتا ہے، اور دن دہاڑے دن کی روشنی میں جواب دیا جاتا ہے۔ وہ اپنے ہمسایوں پر رات کے اندھیرے میں وار نہیں کرتا اور اپنے ہمسایوں کے لیے ایک ذمہ دار ملک کے طور پر رہتا ہے۔ ان تمام تر تفصیلات کے ساتھ یہ ISPR کا بہت اہم سٹیٹمنٹ، اور اس سے پہلے دفتر خارجہ نے بھی واضح طور پہ یہ کہا ہے کہ ڈائیلاگ جو ہے دونوں برادر ملکوں کے درمیان واحد ایک ایسا آپشن ہے کہ جس کے ذریعے تمام تر باتیں کی جا سکتی ہیں، اور صرف گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ نہیں، ملٹری ٹو ملٹری نہیں، بلکہ عوام سے جو پیار ہے اس کو ریسٹور کرنا بہت ضروری ہے۔ پاکستانی عوام میں بھی اعتماد سازی کے لیے اب مجھے خود بھی یہی لگتا ہے کہ ایران کی جانب سے بہت ایفرٹ کی ضرورت ہے، مگر ISPR کے بیان کے بعد بہت کچھ واضح ہو چکا ہے۔ جی، اور سمیرا یہ بھی بتائیے گا کہ اس بات کو بھی یقینی بنایا گیا ہے، اس پریس ریلیز میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو عام لوگ ہیں وہ محفوظ رہیں، یعنی احتیاط برتی گئی ہے بہت ہی زیادہ، چونکہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ایران کی جانب سے جب حملہ کیا گیا تو اس میں ہمارے 2 معصوم بچے جاں بحق ہوئے، 3 بچیاں زخمی ہوئی ہیں، تو اس حملے کو محدود رکھا گیا صرف اور صرف دہشت گردوں کے ٹھکانوں تک۔ جی بالکل، اس پر مجھے کیونکہ ایک ڈیفنس ایکسپرٹ ہونے کی حیثیت سے بھی مجھے اندازہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں اس کو بہت توصیفی نظروں سے دیکھا جا رہا ہے۔ پاکستانی آرمڈ فورسز کی اور انٹیلیجنس ایجنسیز کی قابلیت وہ دنیا سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ خاص طور پہ ایران میں جو کارروائی کی گئی ہے، نصف درجن سے زائد اہداف کو نشانہ بنانا، کامیابی سے نشانہ بنانا، وہاں پر موجود اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرنا، اور پھر یہ بھی خیال رکھنا کہ وہاں پر کوئی معصوم شہری اس کی زد میں نہ آئے، یہ بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے۔ اور خاص طور پہ اگر اس علاقے کو دیکھیں، سیستان کا علاقہ ایک بہت مشکل ٹرین ہے، نہ صرف ایران کی جانب بلکہ بلوچستان کی جو پاکستانی سرحد ہے وہ بہت مشکل تفصیل سے آپ ہمیں آگاہ کر رہی تھیں سمیرا خان، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان نے ایران میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر کارروائی کی ہے، ISPR کی جانب سے یہ بتایا گیا یہ دہشت گرد پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث تھے۔ پاکستان میں دہشت گردی کے ذمہ داران کے ٹھکانوں پر مؤثر حملے کیے گئے، حملے میں کلنگ ڈرونز، راکٹس، بارودی سرنگوں کا استعمال کیا گیا۔ اجتماعی نقصان سے بچنے کے لیے زیادہ سے زیادہ احتیاط برتی گئی ہے۔ بلوچستان لبریشن آرمی، بلوچستان لبریشن فرنٹ کے زیر استعمال ٹھکانوں پر حملے کیے گئے، دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا۔ ISPR کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے نشانہ بنائے گئے ٹھکانے بدنام زمانہ دہشت گرد استعمال کر رہے تھے۔ سمیرا بھی ہمیں بتا رہی تھیں دہشت گردوں کے نام، تو دہشت گردوں میں دوست عرف چیئرمین، بجر عرف سوغت شامل ہیں، دہشت گردوں میں ساحل عرف شفق، اصغر عرف بشام اور وزیر عرف وزی شامل ہیں۔ پاکستان نے ایران کے اندر دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو کامیابی سے نشانہ بنایا ہے۔ پاکستان نے ڈرونز، راکٹ اور دیگر ہتھیاروں کا ذمہ داری سے استعمال کیا ہے۔ اسٹرائک میں بے گناہوں کو محفوظ رکھنے کے لیے مکمل احتیاط کی گئی ہے۔ ISPR کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا ہے خفیہ نشاندہی پر کیے گئے آپریشن کو مرگ بر سرمچار کا نام دیا گیا۔